بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کہتے ہیں کبھی کسی کو مکمل جہان نہیں ملتا۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ ادھورا پن رہ جاتا ہے، تصویر ہمیشہ نامکمل رہ جاتی ہے، اور میں اس جملے سے ملنے والی اذیت کو محسوس کر سکتی ہوں۔ مجھے زندگی کی ہر وہ خوشی ملی جس کی میں نے تمنا کی، مگر میرا دامن محبت جیسے رزق سے ہمیشہ محروم ہی رہا۔ میں محبت جیسی نعمت کی کمی کو شاید اتنی شدت سے محسوس نہ کرتی اگر میری زندگی میں یہ عجیب و غریب واقعہ نہ ہوا ہوتا۔ مجھے تو محبت کے مفہوم کا پتہ ہی اب لگا تھا، مگر محبت جیسے جذبے سے ثنا شائی میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بے رونق کر گئی تھی۔ آج میری سہاگ رات تھی، میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے ہمیشہ سے ہی دلہن بننا، شادی کرنا بہت پسند تھا۔ میں نے جب اپنے شوہر کو دیکھا تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ میرا شوہر بہت ہی لمبے قد کا مالک اور اچھی شکل و صورت والا تھا۔ رنگ تو اس کا میری طرح سانولا ہی تھا، لیکن قد کاٹ کا بہت اچھا تھا، اور سب کہتے تھے کہ بہت ہی خوبصورت شوہر ملا ہے، قسمت والی ہو۔ میں بھی خوشی سے نہال ہو گئی۔ وہ جب میرے کمرے میں آیا تو میرے لیے تحفہ بھی لے کر آیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، تابی تیرے جیسے ہی بیوی چاہیے تھی مجھے۔ ہم دونوں نے بہت اچھا وقت گزارا، اور بیچ رات میں اچانک سے جاگ گئی۔ میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جو دور ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے اپنا آپ اچھا لگ رہا تھا۔ پہلی دفعہ کسی نے میری تعریف کی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ بستر پر اوندا پڑا سو رہا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی، جہاں پر ایک چھوٹی سی بالکنی تھی، اور دیوار اتنی چھوٹی تھی کہ کوئی عورت بھی اسے پار کر سکتی تھی۔ آج چاند مجھے کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں چاند کی طرف دیکھ رہی تھی، واپس جانے کے لیے پلٹی کہ کسی نے پیچھے سے مجھے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اتنی طاقت کسی مرد میں نہیں ہو سکتی تھی، نہ ہی کسی عورت میں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ نہ تو وہ کوئی عورت تھی اور نہ ہی کوئی مرد تھا، بلکہ وہ تو ایک جانور تھا۔ لیکن اس کے بعد وہاں پر جو ہوا، جو کسی نے آج تک سنا نہ ہوگا، نہ دیکھا ہوگا۔ صبح مجھے اسی جگہ سے بے ہوشی کی حالت میں اٹھایا گیا تھا، اور یہ بات ہر طرف پھیل گئی تھی کہ میرے ساتھ ایک جانور نے رات بھر۔ میرا نام تانیہ ہے، گھر میں سب پیار سے تابی کہہ کر پکارتے ہیں۔ میں نئے نقش کی بہت خوبصورت تھی، لیکن میرا رنگ تھوڑا سا سانولا تھا، پر پھر بھی سب مجھے کہتے تھے کہ میں بڑی خوبصورت ہوں، کیونکہ میری آنکھوں کا رنگ شربتی تھا۔ میرے سانولے رنگ پہ میری آنکھیں بہت چمکتی تھیں، اور میں بہت خوبصورت لگتی تھی۔ ہم غریب لوگ تھے، اور غریبوں کی بیٹیوں کے خوابوں کی اڑان یہیں تک ہوتی ہے کہ کسی نیک اور اچھے گھرانے میں شادی ہو جائے۔ لیکن ابھی تک بابا میری شادی نہیں کروا رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی۔ مجھے باہر پھرنے سیر کرنے کا بہت شوق تھا۔ پاپا منع کرتے تھے کہ باہر نہیں جایا کرو، کیونکہ گھر میں صرف میں ہی تھی، اور ایک میرا بھائی تھا۔ میری امی اس دنیا سے جا چکی تھی، اس لیے گھر میں نہ تو زیادہ کام ہوتے تھے اور نہ ہی زیادہ لوگ، تو میں ہمیشہ ہی بور ہوتی تھی۔ کبھی کبھی محلے میں نکل جاتی تھی۔ میری کچھ دوستیں بھی تھیں، لیکن بابا منع کرتے تھے، کہتے تھے کہ اب تو جوان ہو گئی ہے، تیرے ماں بھی تیرے سر پر نہیں ہے، اس لیے باہر نہ نکلا کر۔ میں اور تیرا بھائی تو پورا دن کام پہ رہتے ہیں، تو اکیلی ہوتی ہے، ہمیں فکر لگی رہتی۔ بس اندر بیٹھ جایا کر یا ہمسائی عورت کے گھر چلے جایا کرو۔ ہمسائی عورت بہت اچھی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی، اس لیے بابا نے وہاں جانے کی اجازت دے رکھی تھی۔ ایک دن اس ہمسائی عورت نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ تیرے گھر تیرے لیے کسی کا رشتہ آیا تھا، لیکن شاید تیرے بابا نے صاف انکار کر دیا۔ اب جوانی میں ایسی باتیں انسان کو بڑی دلچسپ لگتی ہیں۔ میں بھی سوچنے لگی کہ میرے لیے کس کا رشتہ آیا ہوگا۔ اس عورت نے کہا کہ لگتا بڑا امیر آدمی تھا، بڑی سی گاڑی میں آیا تھا، اسے تو باہر سے ہی بھیج دیا تیرے باپ نے، اندر بھی نہیں بلایا، پتہ نہیں تیرے باپ نے کیوں انکار کر دیا۔ جب میں نے سنا کہ امیر بھی تھا تو مجھے اور تجسس ہونے لگا۔ میں نے گھر آ کر باتوں باتوں میں بابا سے پوچھا۔ بابا نے مجھے بتانا تو نہیں چاہتے تھے، پر وہ بھی تجربہ کار تھے، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میں کیا جاننا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک رشتہ آیا تھا، بہت امیر خاندان سے تھا، لیکن مجھے لڑکا پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ میرا بھائی بھی پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ بابا اگر امیر تھا تو پھر اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ لڑکا کیسا تھا؟ ہمارے یہاں تو 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، کم سے کم یہ تو اچھی زندگی گزار رہے گی۔ بابا نے کہا کہ اچھی زندگی صرف پیسوں کے ساتھ نہیں گزرتی، وہ ہم سفر بھی تو اچھا ہو جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اگر وہ اچھا نہ ہو تو پیسوں کی کیا کرے گی؟
میرا بھائی کہنے لگا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ دنیا کی ہر خوشی پیسے سے ہی خریدی جا سکتی ہے، پر بابا ایسا نہیں سوچتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بس مجھے لڑکا پسند نہیں آیا، میں نے انکار کر دیا، اب تم لوگ اس بارے میں اور کوئی بات نہ کرنا۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ میں نے کہا کہ ایسے امیروں کے رشتے بار بار تھوڑی آتے ہیں، پتہ نہیں کون تھا جس سے پاپا نے میری شادی نہ کروائی۔ ایک دن اسی طرح میں گھر میں بیٹھی تھی، آج میں نہائی تھی اور میرا بال بھی ابھی تک گیلے تھے۔ میں نے نیا جوڑا پہنا تھا، بابا مجھے 2-4 مہینے بعد ایک جوڑا بنوا دیتے تھے کیونکہ اس سے زیادہ میں کچھ مانگتی نہیں تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، ابھی میرے بال گیلے تھے اور میں نے خود کو تھوڑا سجا بھی لیا جب باہر سے مجھے شوہر کی آواز آئی۔ لگتا ہے محلے میں کوئی تماشا دکھانے والا آیا تھا۔ اس کے ڈمرو کی آواز آس پاس گونج رہی تھی۔ میں بھی باہر نکل گئی، دیکھا تو ریچھ کا تماشا دکھانے والا تھا۔ میں بھی جا کے بھیڑ میں کھڑی ہو گئی اور وہ بھی سب سے آگے۔ دیکھا تو ریچھ کا تماشا دکھانے والا تماشا شروع کر چکا تھا۔ اس کا ریچھ بہت بڑا تھا لیکن اس کے اشاروں پر ناچ رہا تھا۔ میں بھی کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھنے لگی۔ ویسے ریچھ بڑا ہی خطرناک جانور ہوتا ہے، لیکن انسان سے بڑا جانور کون ہوگا جو اس کو بھی اپنے اشاروں پہ نچا لیتا ہے۔ میں یہ منظر اچھی طرح دیکھ رہی تھی۔ ریچھ بار بار میرے قریب آتا تھا اور پھر سے اس کو پیچھے کر دیتا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ تماشا کرتے کرتے اس کی قدم میری طرف آ رہے ہیں، تو میں جا کر دوسری سائڈ پہ کھڑی ہو گئی، لیکن اب ریچھ نے ادھر آنا شروع کر دیا تھا۔ تماشا دکھانے والے کی شکل عجیب سی بن گئی۔ اس نے کہا کہ اس لڑکی کو یہاں سے ہٹا دو۔ اس نے اپنا تماشا روک دیا اور بلند آواز میں بولا۔ اس نے کہا یہ لڑکی کس کے ساتھ ہے؟ کوئی آیا ہے اس کے ساتھ؟ اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ ریچھ بھی عجیب سی حرکتیں کر رہا تھا، بار بار میرے پاس آ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، پر مجھے پتا تھا کہ اس کا مالک اسے میرے قریب آنے نہیں دے گا، اس کو پکڑ ہی لے گا۔ پر اس کے مالک نے خود ہی کہنا شروع کر دیا کہ مجھے یہاں سے دور لے جایا جائے۔ میں حیران ہوئی، سب میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کہا کہ کیوں مجھے ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تماشا دیکھ رہی ہوں، پیسے بھی دے دوں گی تمہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں لڑکی، بات پیسوں کی نہیں ہے، میرا ریچھ شاید تجھ پہ عاشق ہو گیا ہے، بار بار تیری طرف آ رہا ہے۔ اگر کچھ ہو گیا تو پھر ہمیں نہ کہنا۔ میں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ آ بیٹی میں تیرے ساتھ، تیرا گھر کدھر ہے؟ وہ مجھے میرے گھر تک چھوڑنے کے لیے میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ میں نے کہا کہ اماں یہ کیسی الٹی بات ہے، بھلا کوئی جانور بھی انسان پہ عاشق ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں ہوتا، تو نے وہ پرانے زمانے کی کہانی نہیں سنی؟ میں نے کہا کہ کون سی کہانی؟ وہ مجھے میرے گھر تک جاتے ہوئے مجھے وہ کہانی سنانے لگی۔ اس نے کہا کہ اسی طرح بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ہوا تھا کہ ان پہ ریچھ عاشق ہو گیا تھا اور اٹھا کر ان کو اپنے جنگل میں لے گیا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا واقعی؟ اس نے کہا کہ ہاں، یہ کہانی تو بڑے بوڑھوں کو ابھی تک یاد ہے اور ایسا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن مجھے تو یہ کہانی کبھی کسی نے نہیں سنائی۔ تو اماں نے کہا کہ اب ضروری تو نہیں نا کہ تو نے ہر کہانی سنی ہو، لیکن دیکھ ایک تو خوبصورت ہے، اوپر سے نہا دھو کر آئی ہے، بال تو نے کھولے ہوئے ہیں، خوشبو لگائی ہوئی ہے، تجھے اس طرح سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ ریچھ تجھ پہ عاشق ہو گیا ہے، لیکن وہ ریچھ پالتو ہے، اسی لیے اس کا مالک اسے تیرے پیچھے نہیں آنے دے گا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ وہ میرے پیچھے بھی آ جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، جانور اگر کسی جوان لڑکی پہ عاشق ہو جائے تو پھر وہ اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اماں بس کر، یہ تیرے زمانے کی کہانیاں ہیں، اب ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہم کیا کسی چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں، کسی چھوٹی سی کوٹری میں، کہ کوئی مجھے اٹھا کے لے جائے گا، وہ بھی ایک ریچھ؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں تم لوگ بڑوں کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے، جبکہ وہ باتیں تجربے کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کہ تیرا شکر ہے جو تو مجھے تیرے گھر تک لے آئی۔ میں گھر کے اندر چلے گئی اور میں نے یہ بات اپنے بابا کو نہیں بتائی، لیکن اپنے بھائی کو بتائی۔ میرا بھائی ویسے بھی مجھ سے چھوٹا تھا، اسے بھی میں نے بات ذرا طریقے سے بتائی۔ یہ نہیں کہا تھا کہ میں نہا دھو کر باہر کھول کر باہر گئی تھی۔ میں نے کہا کہ ایک عورت ایسے کہہ رہی تھی، تو اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بھی ہنسنے لگا، لیکن اگلے دن جو ہوا وہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی۔ رات کا وقت تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے تھے، ایک کمرے میں میں سوتی تھی اور ایک کمرے میں میرے بابا اور چھوٹا بھائی۔ دستک عجیب سی تھی، اسے لگتا تھا کوئی دروازے کے ساتھ اپنا وجود ٹکرا کے دستک دے رہا ہے، ہاتھ سے دروازہ نہیں بجا رہا تھا۔ میرے بابا نے کہا کہ یا اللہ خیر، اس ٹائم کون آ گیا؟ ہمارے محلے میں ہمارے کچھ جاننے والے رہتے تھے۔ بابا سمجھے کہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ دروازہ کھولتے میں نے اوپر والے کمرے سے جھانک کے دیکھ لیا کہ دروازے کے پاس کون کھڑا ہے۔ میرے کمرے سے صاف نظر آتا تھا دروازے کے پاس کوئی انسان نہیں کھڑا تھا۔
میں فوراً نیچے بھاگی. میں نے بابا کو کہا کہ بابا دروازہ نہیں کھولنا, باہر کوئی انسان نہیں. انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ میں نے انہیں کہا کہ آپ ذرا اوپر آئیں. تو انہوں نے اوپر آ کر دیکھا تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. باہر تو ایک کالا سا موٹا سا ریچھ کھڑا ہوا تھا جو دروازہ دھکے سے بجا رہا تھا. ہم لوگ حیران رہ گئے. بابا نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ یہاں پہ کیسے آ گیا اور یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ بابا نے کہا کہ محلے میں ریچھ پھر رہا ہے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں. لیکن صبح ہوئی تو پورے محلے میں سے کسی کو بھی اس بات کے بارے میں پتہ نہیں تھا. بابا نے کہا تھا کہ وہ مسجد میں جا کر بات کریں گے کہ ایک خطرناک جانور محلے میں آیا ہوا ہے. سب نے کہا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا. بابا نے کہا میرا تو دروازہ بجا رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہیں آپ, ہم نے تو نہ دیکھا نہ اس نے کسی اور کا دروازہ بجایا, اور کہاں گیا یہ بھی کسی کو معلوم نہیں. یہ تو اسی طرح دن گزر گیا. پر 2-3 دن بعد پھر سے ایسا ہوا کہ رات کو ہمارے دروازے پر بھاری بھاری دستک ہونے لگی. دراصل وہ دستک نہیں دے رہا تھا, وہ اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا. ہم لوگ بہت ڈر گئے. بابا نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے, کیا معاملہ ہے؟ یہ میرے بھائی نے اپنی زبان کھول دی. میں اسے اشارہ بھی کر رہی تھی کہ ایسی کوئی بات نہ کرنا. بابا نے کہا کہ کیا بات ہے, تو کیا اشارے کر رہی ہے؟ اس کو میرے بھائی نے کہا کہ بابا یہ مجھے ایسی کوئی بات بتا رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ اس دن بازار میں کھلبلی مچ گئی تھی. ان کے اوپر کوئی ریچھ عاشق ہو گیا تھا. کہیں یہ وہی ریچھ تو نہیں ہے؟ بابا نے میری طرف دیکھا اور سوال کیا کہ یہ تیرا بھائی کیا کہہ رہا ہے, کیا بات ہے, مجھے ساری بات بتا دیں. میں نے بابا کو الف سے لے کر یہ تک ساری بات بتا دی کیونکہ میں خود بہت ڈری ہوئی تھی. بابا نے اپنا سر پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت تھی تجھے ایسے باہر جانے کی, وہ تیرے اوپر عاشق ہو گیا ہے اور اب تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گا. تو گھر سے باہر جائے گی, وہ تجھ پر حملہ کر دے گا. میں مزید ڈر گئی. میں نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا میں کیا کروں, میں کیا ہو گیا؟ بابا نے کہا کہ صبح کسی سے جا کے پوچھنا پڑے گا. بابا کسی بزرگ آدمی کے پاس گئے, مجھے گھر سے نہ لے کے گئے, پر انہوں نے کہا کہ اندر سے دروازے وغیرہ بند رکھنا. میں تو بڑی ڈری ہوئی تھی. میں تو دروازہ کھول کے باہر نکل جاتی تھی, جبکہ مجھے بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ دروازے بند رکھنا. پر آج میں دروازے کی کنڈی اندر سے پکڑ کے بیٹھی تھی تاکہ کوئی بھی اندر نہ آ سکے. بابا شام کو واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک بہت بزرگ اور بوڑھا آدمی ہے. اس نے طریقہ بتایا. اس نے کہا کہ اگر کسی کمالی لڑکی پہ اس طرح کوئی ریچھ یا کوئی جانور عاشق ہو جائے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس لڑکی کی شادی کروا دی جائے. جب اس لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور دوبارہ کبھی بھی سامنے نہیں آتا. بابا نے کہا کہ اب تیری شادی کروانی پڑے گی, وہ بھی جلدی جلدی. تیرے لیے کوئی رشتہ تلاش کرنا پڑے گا. مجھے پتا تھا کہ جلدی میں میرے لیے رشتہ تلاش کیا جائے گا تو کیسا ہوگا. اس جانور نے تو میری زندگی برباد کر دی تھی. میرے بھائی نے مجھے کہانی سنائی. اس نے کہا کہ اس موضوع پہ تو فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں. میں نے کہا تو نے کہاں سے دیکھی؟ تو اس نے کہا کہ چائے کی دکان پہ لگی ہوئی تھی. اس فلم کے اندر ایک بڑا سا بندر تھا جو ایک خوبصورت لڑکی کے پیچھے عاشق ہو گیا اور اس کے پیچھے اپنا جنگل چھوڑ کے شہر میں بھی آ گیا اور اسے اٹھا کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا. میں نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ پھر کیا ہوا, ابا نے مجھے آواز دے دی اور میں واپس آ گیا. لیکن اس کا مطلب کہ یہ بات جھوٹی نہیں ہے. ایسا سچ مچ ہوتا ہے. جن موضوعات پہ فلمیں بنی ہوں وہ جھوٹے نہیں ہوتے. لوگ تاریخ سے اور کہانیوں سے ہی تو فلمیں بناتے ہیں. میں نے کہا کہ میں تو بڑا برا پھنس گئی, اب کیا ہوگا؟ میرا بھائی مجھ پہ ہنسنے لگا. اس نے کہا کہ کیا قسمت ہے تیری, تیرے پہ تو عاشق بھی ہوا تو ایک ریچھ ہی ہوا. میں نے اس کو ایک ہلکا سا تھپڑ مارا. میں نے کہا کہ اپنی فضول باتیں بند کر, اس سے اچھا تو کوئی انسان ہی عاشق ہو جاتا. وہ تو جانور ہے, پتہ نہیں کہیں مجھے اٹھا کے اپنے ساتھ جنگل میں ہی نہ لے جائے. میرا بھائی ہنستا ہی جا رہا تھا. وہ چھوٹا تھا اس لیے یہ بات بڑی مزاحیہ اور انوکھی تھی, لیکن اصل میں اس بات کی گہرائی سے میرے بابا اچھی طرح واقف تھے, جنہوں نے جلدی جلدی میں میرا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا تھا. وہ جانتے تھے کہ یہ معاملہ کوئی اتنا سلجھا ہوا اور آسان نہیں ہے. کہاں ہم جیسے لوگوں کے اچھے رشتے آتے ہیں اور پھر جلدی میں جو رشتہ تلاش کیا جائے وہ اچھا ہو سکتا ہے, لیکن شاید میری قسمت میں کچھ اور ہی منظور تھا. بابا نے میرے لیے ایک رشتہ تلاش کر لیا جو بابا کو مناسب لگا. انہوں نے مجھے نہ تو کچھ بتایا نہ مجھ سے کچھ پوچھا, بس کہا کہ یہ رشتہ تلاش کر لیا ہے, اب جلد از جلد تیری شادی کروانی ہوگی.
میں نے کہا کہ بابا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کیا؟ آپ میری شادی کروا دیں گے؟ بابا نے کہا کہ اور کیا کریں، وہ جانور ہے، کوئی انسان تو نہیں کہ اسی سے تیری شادی کروا دوں تاکہ اسے سکون آ جائے جو تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، یا کسی اور کے پاس جا کر بات کروں یا اس کے کسی رشتہ دار سے بات کروں، اور اس جانور کا کیا بھروسہ ہوتا ہے، کل کو وہ تجھے اٹھا کے لے گیا، تیری جان لے لی تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ بابا آپ اتنی آسانی سے ایسے بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اتنی آسانی سے نہیں، خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اور سنا بھی ہے، پہلے اس بارے میں ایسے ہی ہوتا تھا، غلطی بھی تو تیری ہے نا، جانور تو جانور ہے۔ میں نے کہا کہ ایک جانور سے بچانے کے لیے کہیں مجھے دوسرے جانور کے پلے نہ باندھ دیں، پتہ نہیں کس سے میری شادی کروا رہے ہیں۔ لیکن جب رشتے کی بات ہو گئی تو لڑکے کے گھر والے مجھے دیکھنے کے لیے آئے، اس میں سے ایک اور عورت نے مجھے اس کی تصویر دکھا دی جو اس کی ماں تھی۔ تصویر دیکھ کے میں تو حیران رہ گئی، آدمی تو بہت خوبصورت تھا، لمبا چوڑا تھا۔ بھائی نے اس سے پھر پوچھا کہ یہ ہے تمہارا بیٹا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، اور آپ ہمیں ہمارے لیے بہت پسند ہیں، رشتہ پکا ہو گیا۔ اور شادی کی تاریخ بھی میرے بابا نے ان لوگوں کو سب کچھ بتا دیا، پر یہ نہیں بتایا کہ میں خود باہر گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ گئی تھی اور یہ سب کچھ ہو گیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ شادی ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے بابا کو پتا تھا کہ اگر ایسی باتیں سسرال والوں کو بتائی جائیں تو وہ بعد میں طعنے دیتے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھ پر کوئی بات نہیں آنے دی۔ میرے نکاح کی رات سے ایک رات پہلے بھی میں نے اسی ریچھ کو دیکھا تھا، لیکن آج میں نے بابا کو یہ نہیں بتایا کہ وہ ریچھ باہر کھڑا ہے۔ میں دور سے اسے دیکھ رہی تھی، اندھیرا تھا، صرف گلی میں کچھ لوگوں کے گھروں کے آگے چھوٹے چھوٹے بلب لگے ہوئے تھے، وہی جل رہے تھے، انہی کی روشنی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھنے کی کوشش کی اور میں حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھے تلاش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگا کہ میں اس کے پاس جاؤں، اس سے پوچھنے کی کوشش کروں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سا محسوس ہوا، لیکن میں ڈر گئی اور آ کر اپنے کمرے میں سو گئی۔ میں نے اپنے بابا کو نہیں بتایا کہ وہ شادی سے ایک رات پہلے بھی گلی میں آیا تھا۔ اگلے دن نکاح کی رسم تھی، سادگی سے ہی سب کچھ ہوا، چھوٹا موٹا سا انتظام تھا اور میری شادی ہو گئی۔ میرے شوہر کا نام رستم تھا۔ میں اپنے شوہر کے گھر میں آ گئی اور آج کی رات میری زندگی کی پہلی رات تھی، یعنی میری نئی زندگی کی پہلی رات۔ میں کسی کی بیوی بن گئی تھی۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی پر میرا شوہر بہت اچھا تھا، اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا، میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا، وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تم مجھے بہت اچھی لگی ہو، تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ ایسے لمبے جوڑے شوہر کے ساتھ ہو کر مجھے بھلا کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا کہ ایسی کی تیسی اس ریچھ کی، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا اور میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ مردوں کو ایک چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ عورتوں کو خوبصورت چہرے نہیں بلکہ حفاظت کرنے والے مرد زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ عورت کو وہ مرد اچھا لگتا ہے جو مردانگی کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی عورت کو اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت کو بھی عورت کی طرح ہونا چاہیے، مرد کی طرح نہیں۔ جتنا وہ اپنی نسوانیت اور اداؤں کی طرف زیادہ جھکی ہوتی ہے، مرد کو اتنی ہی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اور اس معاملے میں میرے نمبر بھی پورے تھے اور میرے شوہر کے بھی۔ ہم نے ایک ساتھ بہت اچھا وقت گزارا۔ بیچ رات کو میری آنکھ کھل گئی، میں اپنے گھر کے باہر بنی ایک چھوٹی سی بالکنی میں آ گئی۔ اس کو بالکنی تو نہیں کہنا چاہیے، کھلی سی جگہ تھی اور دیوار بھی اس کی چھوٹی سی تھی۔ میں چاند کو دیکھ رہی تھی، پیچھے مڑ کے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ بھی مجھے چاند جیسا خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری زندگی کی کتنی اچھی شروعات ہو گئی ہے، جلدی میں صحیح، پر میرے ابو کو کتنا اچھا رشتہ ملا اور میرا نصیب اچھا بن گیا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، آج میں ایک لڑکی سے ایک عورت بن گئی تھی۔ میں ایسے ہی مسرور کن ماحول میں ڈوبی ہوئی تھی، مجھ پر سحر طاری ہوا پڑا تھا، ایک ہم سفر کو پا لینے کا سحر۔ میں آنکھیں بند کی بیٹھی تھی، بیٹھے بیٹھے کہیں کھو گئی۔ میرے ہونٹوں پر ایک گانا بھی تھا جسے میں گنگنا رہی تھی، جب اچانک سے مجھے کسی نے ایک جھٹکے سے زور سے گلے لگا لیا، وہ بھی پیچھے سے، اتنی شدت سے اور اتنے جھٹکے سے گلے لگانے والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے اس کے ہاتھ بھی چبھنے لگے، میں بری طرح ڈر گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ریچھ تھا جو میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اس کا قد میرے قد سے بھی اونچا تھا۔ میں چلانے لگی تو اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، پر میرے شوہر کو جاگ گئے۔
وہ وہاں آیا، میں نے اپنے شوہر کی طرف ڈری ہوئی آنکھوں سے دیکھا، وہ بھی ڈر رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر اسے یہ تاثر دیا کہ مجھے بچاؤ، اور مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے بچا لے گا۔ وہ اتنا لمبا چوڑا تھا، کچھ نہ کچھ تو کرتا، کوئی چیز اٹھا کے اس کے سر میں مارتا، باقیوں کو اکٹھا کرتا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اس کو ڈرا کے بھگا سکتا تھا۔ لوگ تو شیر کو بھی ڈرا کے بھگا دیتے ہیں، لیکن میرا شوہر تو خود ہی وہاں سے ڈر کے بھاگ گیا، اور جب مجھے محسوس ہوا کہ مجھے بچانے والا ہی بھاگ گیا ہے تو میری ہمت بالکل ٹوٹ گئی۔ اب مجھے پتہ چل گیا کہ میری خیر نہیں تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہ ایسا منظر ہوا کہ میری ساری زندگی بدل گئی۔ اس ریچھ نے میری آنکھوں کے سامنے میں سونے کے 3-4 راکٹ لہرانے شروع کر دیے۔ مجھے اس کی باڈی لینگویج اور اس کی چال جانوروں والی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ مجھے وہاں سے ایک گھر میں لے گیا جو بہت بڑا تھا۔ اس نے پچھلے دروازہ کھولا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ سونے کے لاکٹ میرے ہاتھ میں تھے، اور اس کے بعد اس ریچھ میں مجھے اپنا اصل روپ دکھایا۔ وہ کوئی ریچھ نہیں تھا بلکہ ایک آدمی تھا۔ اس نے ریچھ کا لباس پہن رکھا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ میرا نام طلحہ ہے، میں نے تمہارے لیے رشتہ بھیجنے کی کوشش کی تھی، لیکن تمہارے بابا نے انکار کر دیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا تھا، تمہارے بارے میں مجھے سب کچھ پتا تھا، میں ہی یہ سب کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہارا باپ تمہاری شادی کے بارے میں سوچے، مگر تمہارے باپ کو میری ذات سے بہت زیادہ سارے خدشات وابستہ تھے۔ وہ مجھے امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد سمجھ رہے تھے۔ اس دن ریچھ جو حرکتیں کر رہا تھا وہ میں نے بھی دیکھی تھی۔ اس کا سب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ دراصل میں تو تمہیں دیکھنے کے لیے وہاں آیا تھا۔ میں بھیڑ میں کھڑا تھا، لیکن تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ پر مجھ سے تھوڑی دیر ہو گئی کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے کسی اور شخص کو تلاش کر لیا۔ پر تم فکر نہیں کرو، میں تم سے شادی کر کے رہوں گا۔ دیکھو یہ سب کچھ تمہارا ہوگا، یہ سونے کے ہار، یہ دولت۔ میرے پاس بڑا گھر ہے، میں نے یہ سوٹ بھی بہت مہنگا خریدا ہے، باہر کے ملک سے منگوایا ہے، صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے، یعنی ریچھ کا لباس۔ مجھے اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں سر ہلاتی رہی، اور وہ پوری رات اسی طرح بیٹھا بیٹھا مجھ سے اپنی محبت کے اظہار کرتا رہا۔ جب وہ سو گیا تو میں وہاں سے اٹھ کے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی، اور جا کر یہ سب کچھ اپنے شوہر اور اپنے بابا کو بتا دیا۔ میرے بابا نے میرے شوہر کی کلاس لگائی کہ تم جیسے مرد ہوتے ہیں جو بیوی کو مصیبت میں چھوڑ کے بھاگ جائیں، اس سے تو اچھا تھا کہ میں اسی سے اس کی شادی کروا دیتا کہ اس کے لیے اتنا خطرہ مول لے کر آیا۔ تیرے جیسے بزدل آدمی سے تو شادی نہ کرواتا۔ لیکن پھر یہ میری زندگی تھی، کوئی ایسی داستان نہیں جسے کوئی اور ہی لکھ رہا تھا۔ میری شادی تو طلحہ سے نہ ہو پائی، پر اس کے بعد سے میرا شوہر میرے ساتھ اچھا رویہ رکھتا تھا، کیونکہ اسے اپنی بزدلی کا اندازہ ہو چکا تھا، اور ایک ویک پوائنٹ ہم سب کے ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ میرے بابا نے یہ بات طلحہ کے گھر والوں کو جا کر بتائی۔ انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ ہم اپنے بیٹے کو سمجھائیں گے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے سر کی قسم دے کر مجھ سے دور رہنے کا وعدہ لے لیا، اور یوں وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو گیا۔ پر یہ احساس ہمیشہ میرے دل میں رہتا ہے کہ کوئی مجھ سے سچی محبت کرتا تھا، اتنی محبت کہ وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن میں اس کا نصیب نہ بن سکی، اور جو میرا نصیب تھا اسے مجھ سے محبت نہیں، صرف میرے وجود سے محبت تھی۔ میں صرف اس کی آنکھوں کو اچھی لگتی تھی۔ شاید یہ میری اور طلحہ کی محبت کی ہی داستان ہے، جس میں ہم دونوں ہی خالیات رہ گئے۔ مجھے اس سے آخری پل محبت ہوئی تب جب ہم دونوں برباد ہو چکے تھے، اور اب یہ محبت ہم دونوں کے دل میں آخری سانس تک رہے گی۔ آپ لوگ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، کہ طلحہ کی محبت کو قبول کر کے اس کے نام اپنی باقی کی زندگی لکھ دیتی، یا پھر اپنے بزدل شوہر کی کمزوری کو قبول کر کے اس کے ساتھ ہی رہتی، جیسے کہ اب کر رہی ہوں۔ اگر میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر نیا گھر اپنی مرضی سے بناتی تو میرے باپ کا سر شرم سے جھک جاتا۔ میں بیٹی تھی اور مجھے اپنے باپ کی عزت کا بھرم بھی رکھنا تھا۔ میرے لیے شوہر کے ساتھ ہی گزارا کرنے لگی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟